بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسیز۔ آج سورۃ البقرہ کی اس لیکچر میں اور اس ویڈیو میں جو ہم آیات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 109 سے 114، اور ان آیات میں بیسیکلی جو بات بیان کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں وہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، ان کا جو بغض اور عناد تھا مسلمانوں کے لیے، اور یہود نے جو باہمی کشمکش پیدا کر دی تھی مسلمانوں کو ان سے دین سے ہٹانے کے لیے، ان آیات میں ہم آج وہ ڈسکس کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آیت نمبر 109 ہے، اس میں جو بیان کیا گیا ہے کہ جو اہل کتاب تھے وہ حسد کرتے تھے مسلمانوں سے، اور بس ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہم لوگ مسلمانوں کو ان کے رستے سے ہٹا دیں، یعنی کہ اگر وہ حق پر چل رہے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں تو ان تعلیمات کو وہ ان سے روگردانی کریں اور اسے ہٹ جائیں۔ اور دوسرا ان کا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ اگر وہ اپنی ہمارے دین کی طرف راغب، یعنی کہ تورات اور انجیل کی طرف اگر وہ ظہور کی طرف نہیں آتے ہیں تو نہ آئیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے دین سے کسی نہ کسی طرح ہٹ جائیں۔ اور پھر مسلمانوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں حکم دیا تھا کہ وہ آپ ان کے رویے اور ان کی جو انہوں نے جو سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے اس کو، ان کے رویے کو درگزر کریں، ان کو معاف کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ تو آیت نمبر 109 کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، کہ اکثر جو تھے اہل کتاب تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیرنا چاہتے تھے۔ تو بیسیکلی اس آیت میں وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کا رویہ اور ارادہ تھا، وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو راہ ہدایت سے ہٹا دیں۔ یہ ایک کہنے کہ وش تھی، ایک آرزو تھی یہود و نصارہ کی، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنا رویہ یہ اپنایا ہوا تھا کہ وہ تحریری طور پر بھی، یعنی کہ ریٹرن میسیج اس طرح کی مختلف ذریعے سے، مختلف ذرائع سے جو ہے نا وہ کنوے کر رہے تھے کہ لوگ اس پر عمل کریں، وہاں سے ہٹ جائیں۔ دوسرا جو ہے نا وہ تقریراً، یعنی کہ اس انداز میں وہ تبلیغ کر رہے تھے یا تقریر اس انداز میں کرتے تھے کہ اس طرح کے وہ الفاظ اپناتے تھے جس سے ان کو فائدہ حاصل ہو اور مسلمان جو ہے نا وہ راستے سے ہٹ جائیں۔ اب اپنے اندر انہوں نے کیا ہوا تھا اور ان کا مقصد اس حوالے سے کیا تھا کہ وہ اسلامی عقائد کے خلاف سیاسی، معاشرتی اور تاریخی پروپیگنڈا ان لوگوں نے جاری رکھا تھا جو اب تک چل رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے وہ پھیرنا چاہتے تھے کفر۔ اب یہاں پر جو حسد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس میں وہی بات بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے اس انداز میں دور کرنا کہ وہ اس کے خلاف ہو جائیں، اور جو باقی مذہب آ رہا ہے، ان کا مذہب جو آ رہا ہے اس پر وہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور اس پر وہ رشک کرنے کی بجائے حسد کرتے تھے، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، یعنی کہ ان کو یہ کلیئر کٹ پتہ ہے آلریڈی، وہ اس بارے میں معلومات رکھتے ہیں، ان کی اپنی تعلیمات میں، ان کی اپنی جو کتب ہے اس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو دین ہے، یہ جو تعلیمات ہے یہ حق ہیں، اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہی انسان جہاں دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکتا ہے۔ پھر مسلمانوں کو دوسری طرف حکم دیا کہ وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ سو معاف کرو اور درگزر کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے، یعنی کہ ان کے رویے کے اگینسٹ آپ لوگوں نے اگر وہ کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں، کوئی سچویشن اس طرح کی کریٹ کرتے ہیں تو مشتعل نہیں ہو جانا ہے، غصے میں نہیں آ جانا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ نیچرل انسان میں ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ فوراً ہائپر ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے منع کیا گیا ہے، اور بولا گیا ہے کہ آپ نے عفو درگزر سے کام لینا ہے، ان کو معاف کر دینا ہے۔ پھر فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے۔ اب یہاں اس سے مراد جو ہے نا وہ اکثر صحابہ و تابعین جو ہے وہ یہ اس کا بیان فرماتے ہیں، حکم نافذ کرنے سے مراد کیا ہوگا؟ جہاد اور قتال، یعنی کہ ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن لیں گے جب اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آیت نمبر 110 ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں حکم دیا گیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، جو کچھ نیکی سے اپنے واسطے آگے بھیجو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تجدہ عند اللہ، تو اس کو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو یا کرتے ہو، ٹھیک ہے، یا جو کچھ تم سر انجام دے رہے ہو۔
اب یہاں پر دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور جو کچھ نیکی سے اپنے واسطے آگے بھیجو. اس سے مراد ہے آپ کے جو اعمال ہیں جو آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے سر انجام دیتے ہیں، حق پر، ہدایت پر، اس کے راستے پر چلتے ہوئے گامزن ہوتے ہیں، چلتے ہیں اس راستے پر، تو پھر آپ نے وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں پانا ہے جو آپ یہاں پر اعمال سر انجام دے. اگر پازیٹیو ہیں، ٹھیک ہے، جیسے نماز قائم کی ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، اور جو نیک اعمال جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، معاشرے میں ایک سوسائٹی میں موو کرتے ہوئے جس اعمال سر انجام دیتے ہیں، وہ بیان کیے گئے ہیں، تو وہی اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا. بے شک جو آپ اعمال سر انجام دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اس میں کیا نیت ہے یا کس وجہ سے اور کس لحاظ سے آپ اس کو سر انجام دے رہے ہو، مائنڈ سیٹ رکھتے ہوئے. پھر آیت نمبر 111 کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، تو اس میں جو یہود و نصارہ کا ایک مائنڈ سیٹ تھا. اب ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ جو جنت ہے وہ یہود و نصارہ کے علاوہ کسی کی ہے ہی نہیں. یعنی کہ جیسے ہم نے ابتدائی آیات میں پڑھا تھا کہ یہ بنی اسرائیل والوں نے اپنا رویہ اپنایا تھا، انہوں نے جب شرک کیا بعد میں معافی مانگی تو اس کی ان کو معافی مل گئی، تو انہوں نے اپنا یہ مائنڈ بنا لیا تھا، ذہن بنا لیا تھا کہ ان کو جو یہاں پر سزا وقتی ملنی تھی اب وہ بخشے گئے ہیں اس معافی کی وجہ سے، تو جنت تو ان کی ہے. تو اس حوالے سے اس آیت میں بیان آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. وہ کہتے ہیں کہ سوائے یہود یا نصارہ کے اور کوئی جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کے کہنے کے ڈھکوسلے ہیں. کہہ دو اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی کہ برہان کا یہاں پر معنی آ جاتا ہے دلیل، کہ کوئی تمہارے پاس ایسا کوئی لاجک ہے تو تم وہ لے کر آؤ کہ تم اگر کہتے ہو کہ صرف جنت تم لوگوں کی ہے، کہ یہود اور نصارہ کو بولا گیا ہے. یہ صرف ان کی ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے جس کو انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا، اور وہ اسی چیز کو لاجک کے طور پر، دلیل کے طور پر رکھتے تھے، حالانکہ جنت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے. پھر آیت نمبر 112، اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہ للہ وہم محسن، اور ہاں جس نے اپنا منہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو، یعنی کہ نیک عمل سر انجام کرنے والا ہو، تو اس کے لیے اس کا بدلہ اس کے رب کے ہاں ہے، اور اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ اس معاملے میں غمگین ہوں گے. اب یہاں اس سے جو مراد ہے وہ آ جاتا ہے کہ اپنے عمل، یعنی کہ ایمان کے ساتھ جو اس کا عقیدہ آ رہا ہے اس میں بھی مخلص ہونا چاہیے، اس کو اخلاص رکھنا چاہیے اس کو، اور اس کا عمل جو ہے وہ عقیدہ توحید کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی یکتائی پر ایمان رکھتے ہوئے جس نے تعلیمات پہنچائی ہیں اس کے مطابق اس کا عمل ہوگا، تو اس کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، جس پر اس کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی معاملے میں غمگین ہوں گے. پھر آگے آ جاتا ہے جی آیت نمبر 113، اور آیت نمبر 113 میں جو ہے یہود و نصارہ کی باہمی کشمکش اس کا بیان کیا گیا ہے. اب اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو یہودی تھے ان کا یہ ذہن تھا کہ ٹھیک تعلیمات یا جس رستے پر وہ چل رہے ہیں وہ صرف وہ ان کا ہی ہے، ٹھیک ہے، جو ساری جو ہے وہ راہ ہدایت پر نہیں ہے. اور یہی رویہ اور یہی سوچ جو ہے وہ نصارہ کی بھی تھی، وہ بھی یہی کہتے تھے، حالانکہ دونوں الہامی کتب رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو میسیج ملا ہوا تھا، تعلیمات ملی ہوئی تھی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ ٹھیک راہ پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود راہ حق پر نہیں ہے، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں. اور ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو بے علم ہیں، یعنی کہ جن کو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا، ان کا بھی یہی مائنڈ ہے، اور جو اس چیز کا علم رکھتے ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان کا بھی یہی سوچ ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں، باقی ہدایت پر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ان باتوں کا جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں خود فیصلہ کرے گا. اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو یہود کہتے تھے کہ جو نصرانی ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کا دین تمام تر باطل ہے، یعنی کہ وہ حق پر نہیں ہے، اور یہود جو ہے وہ اہل توحید تھے. اب نصارہ کشی کو تین خداؤں کا جو عقیدہ ہے ان کے نزدیک ناقابل برداشت تھا، یعنی کہ عقیدہ تثلیث یا ٹرینٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اگینسٹ تھے وہ. اور اس کے بعد جو نصارہ تھے وہ یہودیوں کے مذہب کو باطل قرار دیتے تھے کہ جو شخص حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ رکھتا ہو
ان کے نزدیک جو ہے وہ نجات یافتہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ انہوں نے اس حوالے سے لاجک رکھا ہوا تھا. اور اگلا جو اگر ہم یہاں پر دیتے ہیں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یتلون الکتابہ. اب کتاب سے انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں کا مجموعہ مراد ہے جسے عہد نامہ عتیق بھی کہتے ہیں. اور یہود و نصارہ ان دونوں صحیفوں کے آسمانی اور مقدس ہونے کے بھی قائل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا قال الذین لا یعلمون، جو لوگ وحی اور نبوت کا علم نہیں رکھتے تھے مشرکین عرب، انہوں نے یہود اور نصارہ دونوں کو باطل پرست قرار دیا اور ان کے نزدیک یہ دونوں فرقے حق پر نہیں ہے. یعنی کہ اب جو مشرکین ہیں وہ اس حوالے سے کیا رویہ اپناتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہیں اور نہ عیسائی حق بھی ہیں. پھر فرمایا یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ روز قیامت اہل ایمان اور اصحاب کفر کے درمیان عملی فیصلہ فرمائیں گے. آیت نمبر 114 ہے. تو اس میں مساجد جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے نام لینے کی ممانعت اور اس کو ویران کرنے کی جنا اس بارے میں بیان آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے کی ممانعت کر دیا، ان کے منع کر دیا. وسعی فی خرابہا، اور ان کے ویران کرنے کی بھی کوشش کی ہے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، اور ایسے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے جو ہے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب عظیم، بہت بڑا شدید ترین عذاب ہے. اب یہاں پر جو معنی مساجد اللہ، یعنی کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مساجد سے روکے. ایک تو جیسے واقعہ حدیبیہ ہم دیکھتے ہیں، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے صحابہ کرام کو روک دیا تھا وہاں پر عبادت کرنے سے. اور اسی طرح جو رومی تھے مشرکین، انہوں نے یہود کو بیت المقدس میں ذکر الہی کرنے سے روک دیا تھا. اب اگر ہم اس آیت کا نشان نزول دیکھتے ہیں کہ مساجد میں نام لینے سے ایک تو الفاظ اس میں عام آ جائیں گے، اور اس میں جو ہے نا وہ دو طرح اور خاص بھی ہو سکتے ہیں. عام اگر ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ لی جائے گی، جو فقہ کرام بھی کہتے ہیں، جو عام مراد اس سے لی جائے گی کہ یہ عام مساجد میں مختلف ممالک میں جیسے مساجد ہیں وہاں پر جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کو عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں. ایک تو وہ اس کا مفہوم ہو جائے گا، اور خاص اس سے مراد ہے جو خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر عبادت سے روک دینا، یہ اس سے مراد لیا جائے گا. تو اگر اس طرح کا عمل آ جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے سختی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس میں یہ ہوگی کہ ان کو مساجد کو مسمار کرنا یا مسلمانوں کو اس سے روکنا، تو اس سے فتنہ فساد پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بولا گیا ہے، اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ جو اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو روکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکتا ہے. کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اتنا ہی سخت عذاب دیں گے جس لحاظ سے اس کا اس معاملے میں عمل ہوگا. تو یہ آج چند آیات ہم لوگوں نے اس لیکچر میں ڈسکس کی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید آگے آیات پڑھیں گے. اللہ حافظ.